دوستوں، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا ایک ویران شہر سے گزر ہوا۔ شہر کے قریب پہنچ کر اس جماعت میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ جب لوگ اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اس شہر کے میناروں اور دیواروں کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ تو اس جنت کا نمونہ ہے جس کی خبر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مفاز اینڈ ویلکم ٹو مفاز نامہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شہر ارم، شداد اور اس کی جنت کی حقیقت بیان کریں گے۔ دوستو، عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جن کا زمانہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل مانا جاتا ہے۔ یہ قوم بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح صنم پرست اور صنم تراشی میں ماہر تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے قد و قامت بڑے طویل تھے اور طاقت اور قوت میں یہ قوم دوسری سب قوموں سے ممتاز تھی، یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان جیسے قداور لوگ دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ ناظرین کرام، قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری اس والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم میں 2 بادشاہ بڑے زبردست گزرے ہیں، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرنے کے بعد سلطنت کو کمال عروج پر پہنچا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 400 سے زائد بادشاہ اس کے فرما بردار تھے اور روئے زمین کے کسی بادشاہ کو اس سے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اس لیے مغرور و متکبر ہو کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس زمانے کے علماء نے اس کو بہت سمجھایا، خدا کا خوف دلایا، اللہ کی عبادت کی رغبت دلائی، مگر وہ نہ مانا۔ کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، کسی کی عبادت سے اور کیا حاصل کروں؟ اس سے کہا گیا کہ دنیا کی یہ دولت و سلطنت فانی ہے، اللہ کی عبادت سے ایسی جنت ملے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور کبھی فنا نہ ہوگی، اور وہ اس تمام دنیا سے بہتر ہوگی۔ اس نے پوچھا، اس جنت کی اور کیا خوبیاں ہیں؟ چنانچہ انہوں نے جنت کی خوبیاں بیان کی۔ اس نے کہا، مجھے جنت کی ضرورت نہیں، میں تو دنیا میں ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے 100 معتبر اور فن تعمیر کے ماہرین کو جنت کی تعمیر پر مقرر کیا اور ہر ایک کے ساتھ ہزار آدمی متعین کیے اور حکم دیا کہ سونے چاندنی کی کانیں تلاش کرو اور ان کی اینٹیں بناؤ، زمین کے اندر دفن سارے خزانے نکال دو، اور کوہ عدن کے قریب ایک 40 کوس مربع شہر ارم کی بنیاد ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئیں کہ پانی کے قریب پہنچ گئی تھیں اور ان کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا تھا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اوپر سونے چاندنی کے اینٹوں سے تعمیر کی گئی اور دیواروں کی بلندی 500 گز رکھی گئی۔ جب سورج نکلتا تو دیواروں کی روشنی اور چمک سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتیں۔ پھر اس 4 دیواروں میں 1000 محل اور ہر محل میں 1000 ستون تعمیر کیے گئے اور ہر ستون کو جواہرات سے سجا دیا گیا، اور اس شہر ارم کے درمیان سے ایک نہر جاری کر دی گئی۔ اس نہر سے ہر مکان تک ایک چھوٹی نہر جاری کی گئی جن سے حوضیں لبالب بری رہتیں، اور ہر مکان میں فوارے اچھلتے رہتے تھے، اور ان نہروں کے کنارے یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئی تھیں۔ نہروں کے کناروں پر درخت لگائے گئے تھے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پھل موتیوں اور یاقوتوں کے تھے۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت و خوش آواز پرندے بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے تھے۔ شہر کے ارد گرد سونے کے 1000 مینار تعمیر کرائے تھے جن پر حفاظتی فوجیں بیٹھ تھیں۔ جب شہر بن کر تیار ہو گیا
تو حکم دیا کہ پورے شہر میں عمدہ قالین اور ریشمی فرش بچھا دیے جائیں اور سونے کے برتنوں سے محلات کو سجا دیا جائے، اور کسی نہر میں دودھ تو کسی میں شہد، کسی میں شراب و شربت اور کسی میں پانی جاری کر دیا جائے۔ بازار کو بھی ریشم اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑوں سے سجایا گیا تھا۔ سب کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہیں اور شہر کے باشندوں کو طرح طرح کے پھل اور عمدہ کھانے پہنچائے جائیں۔ تفسیر حقانی لکھتے ہیں کہ 300 برس میں یہ شہر تیار ہوا، اور حکم ہوا کہ تمام امراء و ارکان دولت اس شہر میں جا کر آباد ہوں، اور شداد خود بڑے غرور کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہمراہ اپنی اسی جنت کی طرف چلا، اور واعظوں سے کہا کہ تم ایسی جنت کے لیے مجھے کہتے ہو کہ کسی دوسرے کے سامنے میں پست و ذلیل بنوں اور سر جھکاؤں؟ میری شان و شوکت والی جنت، میری بے نیازی اور دولت کا تم کھلی آنکھوں مشاہدہ کر لو۔ جب شداد اپنی جنت کے قریب پہنچا تو لوگ گروہ در گروہ اس جنت کے دروازوں پر آئے اور زر و جواہر اس پر نچھاور کرنے لگے۔ جب وہ اپنی اسی بنائی ہوئی جنت کے دروازوں پر پہنچا، اور جب اس کا ایک قدم جنت کے دروازے کے اندر جبکہ دوسرا باہر تھا، تو آسمان سے ایک ایسی کڑک آ گئی، ایسی سخت آواز آئی کہ وہ سب وہیں ہلاک ہو گئے، اور بادشاہ بھی دروازے پر گر کر مر گیا، اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیدار کی حسرت بھی اپنے دل میں لے گیا۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ملک الموت سے حق تعالیٰ نے پوچھا کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھ کو رحم بھی آیا؟ عرض کیا، 2 شخصوں پر رحم آیا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح نہ نکالتا۔ ایک تو جب سمندر میں کشتی الٹ گئی تھی اور وہ لڑکا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک تختے پر رہ گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے، اس وقت اس بے آسرا بچے پر مجھے بہت رحم آیا تھا۔ دوسرا وہ بادشاہ جس نے دنیا میں جنت تعمیر کرائی تھی اور وہ اس کو ایک نظر بھی نہ دیکھ سکا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ بادشاہ وہی بے آسرا بچہ ہی تو تھا، اس کو ہم نے اپنی قدرت سے پالا پوسا اور اس مرتبے اور جاہ و جلال تک پہنچایا، مگر اس نے ہماری عبادت سے تکبر کیا اور وہ بد نصیب اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ بچپن میں جب شداد کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اسے ایک شخص نے پالا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب شداد 7 سال کا ہوا تو ایک مرتبہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ سب بچے مارے خوف کے بھاگ گئے، مگر یہ وہی کھڑا ہوا، بادشاہ اور اس کے لشکر کا تماشا دیکھتا رہا۔ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر گیا۔ گری پڑی چیزیں اٹھانے والے جو لشکر کے پیچھے چلا کرتے گزرے تو ان میں سے ایک کو ایک پوٹلی ملی جس میں سرمدانی اور سلائی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تمہاری رائے ہو تو میں اسے استعمال کر لوں، شاید یہ میری آنکھوں کی تکلیف کے لیے مفید ہو۔ انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں، نامعلوم فائدہ دے یا نقصان کرے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ، اگر فائدہ ہو تو تبھی لگا لینا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک ٹیلے پر شداد کو کھڑے ہوئے دیکھا اور یہ سرما اس کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس سرمے کے لگتے ہی زمین کے خزانے اس کو نظر آنے لگے۔ شداد بہت چالاک تھا، شور مچانے لگا، اے ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ لوگ گرتے پڑتے سرمادانی وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ گھر آیا اور اس شخص سے یہ حقیقت بیان کر دی جس نے اسے پالا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کچھ گدھے اور خچر موجود ہے، رات میں مخصوص اور معتبر مزدور انہیں لے جا کر کھدائی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ بہت سارا مال جمع کر دیا گیا
اور سب گاؤں والوں کو اپنی طرف مائل کر کے اس گاؤں کے سردار کو مار ڈالا اور یہ لڑکا خود گاؤں کا سردار بن گیا۔ حکام کو خبر پہنچی تو انہوں نے اس کو سزا دینی چاہی، مگر اس نے اپنی فوج تیار کر کے ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوا۔ چند روز میں بادشاہ مر گیا تو اس کے تخت و تاج پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کی بادشاہت کو اتنی ترقی ہوئی کہ بہت سے بادشاہ اس کے اطاعت گزار بن گئے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب یہ بادشاہ اور اس کا لشکر آسمانی کڑک سے ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر ارم کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ تو یہاں پر شداد کی جنت اور شہر ارم کی حقیقت کا ذکر مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔